بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں انفاق کے حوالے سے یہ نقطہ ہم نے واضح کیا کہ یہ عبادت کیسے ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کمائی پیش کرنا، اپنا مال پیش کرنا، یہ عبادت ہے، اور یہ اصل میں اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور نذرانہ جب پیش کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کی رسوم میں ایک ہمیشہ سے جاری رسم رہی ہے، جو اسلام میں بھی جاری کی گئی ہے، لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کار وہ نہیں ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ تو اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دوسروں کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو ادا نہیں کرتے اور اپنے مال پر قابض ہو کر رہتے ہیں اور اس کو خرچ کرنے کے لیے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، یعنی غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، اپنے اقربا کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس کو قرآن مجید کنز کہتا ہے۔ کنز کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بچانے کے لیے جو اقدام کیا ہے، اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا مال میرے کام آئے گا اور میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور کسی اور کو میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ بخیلی ہے اور کنز ہے، اور اس کی بہت بڑی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ یہی مال جس کو اس نے بچا کے رکھا اور گن کے رکھا، اسی سے اس کو تاپا جائے گا اور اس کے جسم کو داغا جائے گا، اور وہ جہنم میں اس کو اس سے اذیت دی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، اور اپنے مال کے بارے میں یہ بات ذہنی طور پر ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور ہمارے عمل میں بھی آنی چاہیے کہ یہ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ اس نے ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں کچھ مال دیا ہے، اور اس مال کو کسی اور تک پہنچانے کا ہمیں ذریعہ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہوا ہے، اور ہمیں اللہ نے مال سے نوازا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بھی بہتری آئی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور اس کو کسی اور کی ضرورت پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اس کو اس طرح روکیں کہ وہ ہمارا خزانہ بن کر رہے اور کسی اور کے کام نہ آئے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں ان سے زائد جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمیں خرچ کرنا ہے جب ہم نفلی عبادت کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم فرض ادا کرتے ہیں تو فرض کے معاملے میں ہمارے دین کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کم از کم کو عائد کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی اختیار کیا گیا ہے کہ جب ہم بچت کے طور پر ہم نے سونا رکھا ہوا ہے، چاندی رکھی ہوئی ہے، کرنسی رکھی ہوئی ہے، بانڈز رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی کسی اور طریقے سے ہم نے اپنا دولت جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کا ہم نے 40واں حصہ دینا ہے، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں۔ تو یہ ہم پر فرض کیا گیا۔ اسی طرح جب ہمیں آمدنی آتی ہے تو آمدنی پر ہمیں 5 یا 10% دینا ہے۔ تو یہ ایک کم از کم مقدار ہے جو عائد کی گئی ہے۔ لیکن جو نفلی عبادت ہے وہ ہمارے اس سارے مال میں ہونی چاہیے جو ہماری جائز ضرورتوں سے زائد ہمارے پاس ہے۔ جائز ضرورتوں سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو ہماری روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کے لیے جو پیسے ہیں ہمارے پاس نہیں، اگر ہم نے اپنی مستقبل کی ضرورتوں کے لیے بھی کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، جیسے گھر بنانا ہے یا کسی بچے کی شادی کرنی ہے یا تعلیم کا مسئلہ ہے، تو اس طرح کی جو ضرورتیں ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والی ہیں، یا اسی طرح کاروبار کی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اضافی پیسے ہم نے رکھے ہوتے ہیں جو کسی لین دین کے لیے رکھنے ضروری ہوتے ہیں، تو ان ضروریات سے زائد جو مال ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمیں یہ نفلی عبادت کرنی ہے۔
اس کا طریقہ کار میں جو تجویز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاس اپنا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ نے بینک میں رکھا ہے، آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے کسی شخص کی ضرورت آتی ہے، وہ شخص عزیزوں رشتہ داروں میں سے ہو سکتا ہے، سب سے پہلے اس کی پرائرٹی ہے، وہ ہمارے دوست احباب میں سے ہو سکتا ہے، وہ ہمارے محلے ہمسائیگی میں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے پاس آنے جانے والے لوگوں میں سے ہو سکتا ہے، گھریلو ملازمین ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے۔ تو کسی کی بھی ضرورت سامنے آئی ہے جو، اور اسی طرح معاشرہ بھی جو ہے اس میں ایسی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ لوگ جو بظاہر یا پہلے ضرورت مند نہیں تھے وہ ضرورت مند بن گئے ہیں، تو ہمیں اضافی پیسے نکالنے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں یہ خرچ کرنا ہے، اور اس خرچ کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر اس حد تک ہے کہ ہم اپنی ضرورت سے زائد جتنا مال ہے اس میں سے یہ خرچ کریں اور اس کو ادا کریں۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ سال میں ہمیں ایک مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جیسے ہمارے یہاں اس کا رواج اب ہو گیا ہے کہ یکم رمضان کو زکوٰۃ بینک بھی کاٹتے ہیں، لوگ بھی عام طور پر اس کا اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ یکم رمضان کو اپنے مال کا حساب کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ طے کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی دن سال میں اگر حکومت لے رہی ہوگی تو ظاہرہ حکومت اس کا دن طے کرے گی، اور اگر ہم خود کر رہے ہیں تو ظاہرہ یہ ہماری ثوابدید پر آ جائے گا کہ ہم اس کا دن طے کریں۔ تو ہم نے جو بھی دن طے کیا ہے اس میں جو مال ہمارے پاس ہے اس میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، خواہ وہ مال چند دن پہلے ہی ہمارے پاس آیا ہو۔ اور یہ یعنی یہ جو سال گزرنے کا تصور ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو بھی مال ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی ڈیٹ ہم لکھتے جائیں ساتھ، اور جس کو سال ہو گیا اس کی زکوٰۃ دیں گے، جس کو سال نہیں ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم نے ڈیٹ طے کی ہوئی ہے سال میں ایک، اس میں جو مال ہمارے پاس ہے وہ خواہ چند دن پہلے آیا ہو، چند گھنٹے پہلے آیا ہو، اس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب